شیخ اقبال صاحب اتنے بڑے اس معاملے کے اسکالر کیسے بن گئے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی شروع سے ہی اس کا علم حاصل کر رکھا تھا؟ کوئی چلے کاٹے تھے، کوئی وظائف کیے تھے، یا کوئی بہت زیادہ دینی علم حاصل کیا تھا؟ تو کس طرح ان کا نام اتنا کیسے بنا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی. ابا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. شیخ اقبال سلفی وہ کوئی معالج یا کوئی اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک بزنس فیملی سے ہمارا تعلق ہے. اچھا. الحمدللہ دین کی طرف تو رجحان ان کا تھا. تو وہ ایک دن بتاتے ہیں کہ جیسے یہ شروع ہوا ایکسیڈنٹلی کہہ لیں آپ. اچھا، یعنی اس فیلڈ میں اچانک آئے. ٹھیک. کوئی ایک کہہ رہے میں اصل کی نماز پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں نماز پڑھی تو میرے ایک دوست میرے پاس آ گئے. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں کہ بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. بیٹی کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، وہ کپڑے اتار دے یا چھت پہ چڑھ جائے یا خودکشی کرنا، اس طرح کی کیفیت اس کی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں میں کافی سارے لوگوں کے پاس گیا، اہل حق کے پاس بھی گیا، دوسرے کے پاس بھی گیا. لوگوں نے بڑے چیزیں کہا، اور اس میں کہ لوگوں نے اس حوالے سے کہ آپ فلاں جگہ جیسے مشہور ہو جاتی ہیں جی، فلاں جگہ جائیں، وہاں سے کچھ لیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ نعوذ باللہ غیر اللہ کے نام کی اچھا یعنی شرک کی طرف بھی کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں. جی. یعنی کہ بندہ آپ دیکھیں اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اگر اہل توحید بھی ہو، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچائے. جب بندہ کسی اولاد کی یا کسی ایسے معاملات میں آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اس چیز میں. تو یہ بندے کا بڑا امتحان ہے. اس پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے. بالکل. تو وہ جب پتہ چلا تو ان کو اس چیز پہ بڑا وہ ہوا کہ ہم اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا کہ اگر ہماری بہن بیٹیاں کوئی بھی، یعنی کہ جو قرآن و حدیث اصل سب کچھ ہے، اسے چھوڑ کے اگر ان طرف ہم نے بھی جانا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ اس چیز کا. بالکل. تو اس چیز پہ انہوں نے کہتے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو میں نے طاقت دے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. کہ میں نہ لڑا. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے، تو اس وقت کوئی اس طرح کی تھی شباہت کہ داڑھی ہے اور دینداری ہے اور سارا کچھ، یعنی کہ دینداری کی طرف وہ آ چکے تھے. داڑھی وغیرہ انہوں نے رکھ لی تھی. ٹھیک ہے. اور معاملات یعنی کہ اس طرح شروع ہو گئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کوئی دم کا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ. جب انہوں نے کہا تو جیسے ایمانی غیرت بندے کی ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ یار جو بھی ہو توحید والے جتنے بھی ہو جائیں گے اس چیز پہ کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کرنے کہ اس چیز پہ چلے جائیں ہم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آ کے پھر انہوں نے، استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دی، تبتی صاحب تھے، تو ان سے انہوں نے رہنمائی لی، ان سے پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انہیں کچھ اذکار وغیرہ کو دعائیں بتائیں، پھر کوئی کیس دیا، اس پہ ان کی شروعات. اچھا، فوراً کیس مل گیا. یعنی کہ فوراً انہوں نے کہا کہ سکھا دیا تھا کہ آپ کیس کریں. بس وہ ابو کو شوق بھی تھا اور دوسرا ماشاءاللہ دلیر بھی بہت زیادہ تھے. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں تھے بالکل بھی. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ تھا کہ میں کچھ کروں. جی. یعنی کہ ماشاءاللہ وہ کراٹے وغیرہ بھی جانتے تھے، جسمانی طور پر مضبوط تھے، ارادے کے مضبوط تھے، غیرت تھی توحید کی پوری. بالکل ایسا ہی. اور ڈٹ گئے یہ دیکھ کے کہ یار ہماری بچیاں اہل توحید کی وہ شرک کی طرف جائیں گی تو ہم کیا کریں. بالکل ایسا ہی. کمال ہے. ٹھیک. جی. تو اس چیز پہ پھر انہوں نے شروع کیا. اچھا، شروع کر دیا. ہاں جی. تو پہلا کیس کیسا تھا؟ پہلا کیس وہ بتاتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ہی ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ جاتے تھے تو حافظ قرآن کوئی لڑکیاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، ان کے ساتھ مسائل تھے. ٹھیک ہے. کہ وہ ان کو دورہ پڑتا تھا. یعنی کہ کافی سارے معالج جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ادھر کافی سارے معالج پہلے مار چکی ہیں چیزیں. اچھا. ٹھیک ہے. کہ اتنا وہ خطرناک کیس تھا. یعنی معالجین جان سے چلے گئے. جان سے چلے گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایسا اتنا آسان کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اذکار یہ ساری چیزیں یہی ہمیں بچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر توحید ہو تو توحید تو ہر چیز کا خوف ہی دل سے نکال دیتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں ان میں مسائل ہوتے تھے. پھر ان پہ بتاتے ہیں کہ 7 گھنٹے پڑھنا. اچھا. یعنی کہ رات اپنے جو کام تھا اپنے کام سے آ کے جب ادھر جانا پوری رات پڑھنا. یعنی وہ اس کی تیاری کرنا. ہاں جی. ساتھ کوئی دوست تھے، شاگرد بھی وہ بن گئے. ٹھیک ہے. تو 6-7 گھنٹے پڑھتے تھے. ٹھیک. کہتے میں پڑھتا تھا تو پھر مسجد مغرب اس کے فجر کے قریب جا کے وہ سیدھا ہونا شروع، ایسے پورا یوں سا بن جاتی تھی. اچھا. یعنی وہ جو پیشنٹ ہے وہ اس اذیت پورا موڑ دیتے تھے ہے اور یوں بنی ہوئے، اور شیخ اس پر پڑھے جا رہے ہیں اور 7 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. بالکل. اتنا لمبا وہ کہتے میں نے پڑھا اس پہ، اور مختلف تجربے، مختلف چیزیں، 7 چیزیں دیکھنا پڑھنی روزانہ، کہ 27 مہینے وہ کیس چلا. اللہ اکبر. اچھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں پہلا کیس اتنا اسٹرانگ آ گیا، اتنا زیادہ اسٹرانگ ان کو آ گیا. اور کہتے ہیں کہ
کہ ایک دن کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارے اثر کیوں نہیں ہو رہے. کہتے ہیں ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی تہجد کے قریب ہوتا تھا ٹائم تو اس کی ٹانگیں سیدھی ہونا شروع ہوتی تھی, وہ چیز اس کو چھوڑتی تھی. مغرب کے بعد پھر اس پہ زور آتا تھا, ٹھیک ہے, اور فجر سے پہلے پڑھ کے وہ چیزیں اس کی ختم ہوتی تھی. تو کہتے باہر سے نا رمضان تھا تو باہر سے وہ ڈھول والے آئے, ڈھول والے جب وہاں سے گزرے تو وہ ایک دم دوبارہ جو ہے نا جو شاگرد جنہوں نے پکڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایک دم اس میں طاقت آئی, اس نے مارا ان کو, ٹانگ ماری اٹھا کے. اللہ اکبر. کہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ نے قرآن بھی پڑھتا ہو, سب کچھ کرتا ہو, میوزک اس کو اتنی زیادہ وہ یعنی کہ اس کو طاقت دیتا ہے اس چیز کو. یعنی احمد بھائی یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح روحانی چیزیں اثرات رکھتی ہیں اسی طرح اس سے الگ جو چیزیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کو اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کو اپنا فوراً یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے آس پاس اس طرح کی چیزیں تو نہیں چل رہی. بالکل